شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہر مرض کی دوا درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف. آپ کا سایہ حشر میں ہوگا جس نے اکثر پڑھا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین. آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے فیضان صحابیات و صالحات، اور اس میں ہم الحمدللہ صحابیات کی نصیحتیں سنتے ہیں. صحابیات کی نصیحتیں علم و عمل کا حسین امتزاج ہیں. ان کی باتوں سے اخلاص، حکمت اور تقوی جھلکتا ہے جو دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. ان پاکیزہ اور نیک خواتین سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، شکر اور دین کی خدمت کا جذبہ ملتا ہے. دین سے محبت کا عملی نمونہ ہمیں ان کی سیرت سے ملتا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں پروگرام میں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے ان سے ہم صحابیات کی نصیحتیں سنتے ہیں. یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابیات بطور بہن جی کس طرح نصیحت کرتی تھیں. سبحان دیکھیں، اللہ. بہن بھائی کے رشتے کی بھی ایک عظمت ہے نا. عظمت ہے. اور بہنیں ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے دنیا آخرت کی خیر و بھلائی چاہتی ہیں، اور اگر بہن بڑی ہو تو وہ تو ماں کی طرح ہوتی جی. ہے. تو صحابیات کا جو عمل ہے وہ ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے باعث تقلید ہے، لائق تقلید ہے. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وضو کرنے لگے، تو آپ نے انہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، بھائی ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب. مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 240. تو دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا تربیت یافتہ ہیں محبوب خدا کی، اور اپنے بھائی کو وضو کرتا دیکھ رہی ہیں. تو دیکھیں، آپ وضو جانتی تھی نا، جی تو آپ نے سمجھایا نا، اس لیے رہنمائی فرمائی. جی. تو جو اسلامی بہنیں ماشاءاللہ دین سیکھتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، درس انظامی کیا ہوا ہے، یا مدنی چینل دیکھتی رہتی ہیں، تو ضرورتاً اپنے بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں دین کی طرف لے کر آئیں. فیضان صحابیات میں مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں. کورس کرتی جی، ہیں تو اسلامی بہنیں ظاہر سیکھتی ہیں. اچھا، اسی طرح ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی شہزادی، آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ فاروق اعظم کا گھرانہ بھی، آپ کی شہزادی جو ہیں وہ ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. اور آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا شمار مفتی صحابہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اتباع رسول کے اتنے ان کے واقعات ہیں، شاید کسی اور صحابی کے نہ ہو، اتنے واقعات. اللہ اکبر. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
ترک نکاح کا ارادہ کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. جی. تو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بھائی نکاح کر لیجئے, آپ کے ہاں اولاد ہوگی, اگر زندہ رہے گی تو آپ کے لیے دعا کرے گی. تو دیکھیں کہ بہنیں بھائیوں کو سمجھا رہی ہیں. کون سی بہنیں؟ صحابیات. سبحان اللہ. تو آج ہماری جو اسلامی بہنیں ان صحابیات کو فالو کریں, اور اگر اللہ کریم نے آپ کو قرآن کی تعلیم کا شرف عطا کیا, حدیث کی تعلیم کا شرف عطا کیا, آپ نے کوئی فیضان صحابیات جو اسلامی بہنوں کے مراکز ہیں وہاں کوئی کورس کیا ہے, تو اس تعلق سے اپنے بھائیوں کو بھی سکھائیں. علم دین حاصل کیا ہے تو دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ اگر بھائی بھی ہیں تو ان کو بھی بندہ سکھائے, سمجھائے. دیکھیں کہ گھر کے اندر تو نیکی کی دعوت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کی زیادہ اہمیت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ذکر خیر کرتے ہیں. آپ کی بہن جو ہے نا ان کا نام بھی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادی ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی بہن کا نام بھی فاطمہ ہے. اچھا, آپ کی شان دیکھیے, فاروق اعظم سے پہلے اسلام لائی ہیں وہ. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائیں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ایمان لائیں. سبحان اللہ. اچھا, بلکہ آپ اپنے بھائی کے قبول اسلام کا سبب بنے. کیا بات ہے. واقعہ بڑا پیارا ہے. فاروق اعظم کے ایمان لانے کا سبب یہ بنے. جی, فاروق اعظم کی شان کیا اسلام میں. کیا بات. سبحان اللہ. اور ان کے قبول اسلام کا سبب آپ کی بہن, آپ کی سسٹر ہوئی. واقعہ یوں ہوا کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. فرمایا مجھے پتا چلا ہے تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے, دین محمد ہی قبول کر لیا ہے, کیونکہ اس وقت آپ قبول اسلام پر مارتے تھے لوگوں کو. اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اچھا, انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے, لیکن تمہارے رشتہ داروں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. کس نے؟ کہا تمہاری بہن نے, ان کے شوہر نے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا, فوراً بہن کے گھر پہنچے. دروازہ بند ہے, اندر بہن, بہنوئی اور کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اچھا, دروازہ کھولا گیا تو فاروق اعظم نے داخل ہوتے ہی اپنے بہنوئی اور بہن کو مارنا شروع کر دیا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے, اس قدر مارا کہ دونوں کا خون جاری ہو گیا. اچھا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بہن کا خون نکل رہا ہے تو کچھ احساس ہوا, مارنا چھوڑ دیا. بہن رو رہی تھی, روتے روتے کہا اے عمر تم جو چاہو کر لو, ہم اسلام سے واپس نہیں پھریں گے. فرمانے لگے مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اب بہن بھی فاروق اعظم کی ہے, آپ نے اوراق دکھائے, اور ایک روایت میں کہ آپ نے کہا کہ تم پہلے وضو کرو, پاک ہو, پھر دکھاؤں گی. خیر, تو اوراق دکھائے گئے تو آپ نے اس کو پڑھا تو کیفیت تبدیل ہوئی, دل میں ذرا ہلچل مچی اور آپ رونے لگے. اور فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں, تلاوت قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے روتے تھے. کیا بات, بالکل ایسی. کسی نے آپ کے سامنے تلاوت کی, بہت اچھی تلاوت کی ہوگی, آپ نے فرمایا تلاوت تو ہے آنسو کی طرح ہے. تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں, ارے بھئی آنسو بھی لاؤ نا, اللہ کو یاد کرو یار. سبحان اللہ. خیر, فاروق اعظم رونے لگے. آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوئے, اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا اظہار کیا. دیکھیں کتنا ایمان افروز واقعہ ہے. اسلام سے کیسی محبت ہے کہ تکلیفیں آ رہی ہیں, مارا جا رہا ہے, اور آپ فرما رہی ہیں کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. اچھا, پھر یہ بھی دیکھیں گے آپ تلاوت کر رہی ہیں, تلاوت کر رہی ہیں, تو اپنے گھروں میں تلاوت. اچھا, پھر اپنے شوہر کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے تلاوت کے اندر. اللہ اکبر. تو گھروں میں بھی نیکی کی دعوت, ہماری اسلامی بہنیں اپنے بھائیوں کو, اور دعوت اسلامی کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ بہن پہلے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں, پھر بھائی کے داڑھی رکھنے کی وجہ بنی, ماحول میں آنے کی وجہ بنی, غوث اعظم کا مرید اور قادری بننے کی وجہ بنی. تو بھائی اچھا بڑا ہے تو وہ
بھی باپ کی طرح ہے, بھی بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, تو اس میں شفقت اور پیار, اور اس کو دین کی طرف لائیں. اپنا جو دعوت اسلامی کے ادارے ہیں جس میں عالم بنایا جاتا ہے, عالم کورس کرایا جاتا ہے, حفظ کروایا جاتا ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر داخلے کی صورتیں کریں. تو اس سے مدنی بھی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروائیں. جی بالکل, اگر ان کی عمر اتنی ہے کہ وہ سفر کر سکیں, 20 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے, تو ان کو قافلوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سبحان اللہ, اسلامی بہنیں اپنے بھائیوں پر, سگے بھائیوں پر انفرادی کوشش کریں, ان کو نیک ماحول سے وابستہ کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا کوئی پہلو بیان فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ. بھیا کہ امام موسیٰ کاظم, امام موسیٰ کاظم, اور قادری سلسلے کے اندر یہ بزرگ ہیں ہمارے. کیا بات. آپ کی ولادت جو ہے یہ 7 صفر 128 سنی ہجری میں ہوئی, اور 25 رجب 183 سنی ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. آپ کی عمر مبارکہ 55 سال تھی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, اور مزار مبارک آپ کا بغداد شریف میں ہے. اچھا, آپ کی سیرت کا نمایاں جو پہلو تھا, آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. سبحان اللہ. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا, بلکہ لوگ آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تو وہ دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھیں. سبحان اللہ. اچھا, آپ سے دعا کرواتے تو مرادیں پوری ہوتی, ان کی جھولیاں بھر جاتی. اور عراق کے رہنے والے آپ کو کہا کرتے تھے ضرورتیں پورے ہونے کا دروازہ, یعنی ان کے پاس آتے ضرورتیں پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسی اللہ پاک کی رحمت تھی. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں شافعیوں کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں آزمایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور امام خلال بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے میں امام موسیٰ کاظم کے مزار پر جا کر آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان احسن الویاء علی آداب دعا, اردو نام اس کا فضائل دعا ہے, اس میں آپ نے لکھا ہے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں مزار حضرت امام موسیٰ کاظم بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو اللہ کریم ان کے صدقے ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. جی سیدی, بچوں کو آداب سکھانے کے حوالے سے الحمدللہ مختلف ہم ایپیسوڈز میں سنتے آ رہے ہیں, تو کس طرح بڑوں کا احترام, ادب کیسے سکھایا جائے, اس کے حوالے سے تربیت کیجیے پلیز. بچوں کو بڑوں کا ادب احترام سکھانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے سکھائیں. دیکھو, سکھانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. بالکل, ایک آرٹ ہے, یہ بھی فن ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کو وہ احادیث جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کے ادب کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں, جو آقا کے فرامین ہیں, وہ یاد کراتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو حدیث کا فیضان مصطفیٰ ملے گا, دوسرا وہ حدیثیں یاد ہو جائیں گی. اچھا, آپ کو بعض اسلامی باتیں اسکول کی یاد ہوں گی, یاد ہے؟ مجھے بھی یاد ہے, اب تک یاد ہے. ہم نے اسکول کے زمانے میں 7ویں 8ویں کلاس میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار یہ یاد کیا تھا. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی, تو اب تک یاد ہے. تو بچپن کا لکھا پتھر پر لکیر یاد رہتا ہے, باقی رہتا ہے نا. اور جو بڑھاپے میں یاد کیا جائے اس کو کہا گیا کہ وہ ریت پر لکیر ہے, بھول جاتا ہے. بچوں کو ہم سمجھائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق خدا میں اعلیٰ ہیں, اولا ہیں, بالا ہیں, والا ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے بیٹا بڑوں کا ادب کیا نا, اللہ چاہے گا تو جنت میں آپ ان کے رفیق بن جائیں گے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر رحم کرو, تم جنت میں میری رفاقت پالو گے.
ارشاد ہوا جو نوجوان کسی بزرگ کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے جو اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا. کیا بات ہے. اچھا اس میں بشارت بھی ہے نا لمبی عمر کی. بشارت بھی ہے. بچوں کو بتائیں کہ پیارے نبی آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کسی بڑے ہم عمر یا چھوٹے مسلمان کا ادب و احترام اور تعظیم کی تو گویا اس نے اللہ پاک کی تعظیم کی. رسول پاک کا فرمان ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ نے فرمایا من اکرم اخاہ المؤمن فکأنما اکرم اللہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی گویا اس نے اللہ کی تعظیم کی. بچوں کو بتائیں کہ ہمارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم نہ کرنے والے اور اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرنے والے سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور اسے کامل الایمان مسلمانوں میں شمار نہیں کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا لیس منا من لم یعقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. بچوں کو بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کا سلام پڑھتے ہیں نا جمعے کو، انہوں نے فرمایا لا دین لمن لا ادب لہ، جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو بچوں کو بڑوں کا ادب و احترام سکھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق انہیں اس کے فائدے بتائیں. نہیں بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، رسول پاک خوش ہوتے ہیں، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، آپ کو پیار کیا جائے گا، آپ کو اچھا بچہ کہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. تو اس طرح انہیں ادب نہ کرنے کے بارے میں نقصانات بھی بتائے جائیں. آگ نے بیٹا اگر بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی تو پھر کوئی آپ سے پیار نہیں کرے گا، لوگ آپ کی انسلٹ کریں گے، آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، آپ بدنام ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کلاس ٹیچر بھی آپ کو سزا دے. اچھا بے ادب جو ہوتا ہے اس کو نفع دینے والا علم نہیں ملتا. اس طرح کی باتیں کریں. اچھا بچوں کو آج سمجھ میں نہیں آتی، یاد ہو گئی تو آئندہ آ جائے گی. سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے کہنے سے فوراً ہی سمجھ جائیں گے، ضروری لیکن نہیں کہتے رہیں، سمجھاتے کہنے کا فائدہ ہوگا، سمجھانے کا فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. اب جو فرماتے نا کہ نیت اللہ پاک کی رضا کی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا اللہ انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بچوں کو اچھے آداب سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، خود اچھے ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. جی سیدی. اور فیشن اور پردے کے تعلق سے ان چند سلسلوں سے وہ بتائے جا رہے ہیں جی اور توجہ دلا رہے ہیں کہ غیر مسلم کا اپنا کلچر ہے، مسلم کا اپنا کلچر ہے. تو فیشن کے نام پر ہم غیر مسلموں کے طور طریقے اور کلچر نہ اپنائیں. ان جیسا لباس، حلیہ، لائف سٹائل ہمیں نہیں بنانا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. اس حدیث کی اب ایکسپلینیشن جو ہے، جو وضاحت ہے، وہ سنتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے. دیکھیں کہ حدیث کو اپنے اٹکل سے، اپنے اندازے سے بیان کرنا یہ جائز نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں. آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کفار، فاسق، بدکار کیسے لباس پہنے، ان کسی شکل بنائے، کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا. اور جو متقی مسلمانوں کسی شکل بنائے، ان کا لباس پہنے، وہ کل قیامت میں انشاءاللہ الکریم متقیوں کے زمرے میں اٹھے گا. خیال رہے کسی صورت بنانا تشبہ ہے اور کسی سیرت اختیار کرنا تخلق ہے. اچھا اس کے بعد مفتی صاحب نے اسی حدیث کی شرح میں ایک اسٹوری بیان کی، ایک حکایت بیان کی. فرعون جب غرق ہو گیا، جی فرعون بھی ڈوب مرے. فرعون کے دربار میں ایک بہروپیہ تھا، ایک کامیڈین، وہ نقلیں اتارتا تھا، ڈرامہ کرتا تھا ایسے. اچھا جب فرعونی ڈوبے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بہروپیہ بچ گیا، وہ نقال جو تھا وہ بچ گیا.
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ بچ گیا. فرمایا اس نے تمہارا روپ بھرا ہوا تھا، اب محبوب کی صورت والے کو بھی عذاب نہیں دیتے. سبحان اللہ. یعنی وہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتا، وہ عصا لیتا، اس کی ایکٹنگ کرتا تھا. اس کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جی. کرتا تھا. اب دیکھیں اللہ کریم نے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. اللہ کی رحمت ہے. واہ. تو ہم رسول پاک کی سنتیں اپنائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہماری اسلامی بہنیں خاتون جنت کی کنیز بن جائیں سبحان اللہ. تو بیڑا پار ہو جائے. تو نماز، روزہ، عبادات، یہ اچھوں سے اچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کی ہم نیت کر رہے ہیں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دل لگے نہ لگے حضور کسی شکل بنا لیں، واہ. داڑھی، امامہ، زلفیں. اچھا انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اصل کی برکت سے خدا ہم نقالوں کو بھی بخش دے گا. کیا بات ہے. آمین. تو اللہ کریم کرم فرمائے. ڈاکٹر اقبال نے بڑی زبردست بات کہی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. انہوں نے اتنی ترقی کر لی. اللہ کی شان بے نیازی ہے. ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، رسول پاک کے فرما بردار. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے وہ اس سے ہٹ کر کوئی طور طریقے نہیں اپنانے. ڈاکٹر اقبال نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. ایک جگہ مسلمانوں کی حالت کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. بھئی وہ انداز ہمیں دیکھ کر کوئی دھوکہ کھائے کہ یہ فلاں ہے، یا اس کو کنفیوژن ہو جائے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. لباس، صورت، سیرت وہی لگ رہی ہے. تو مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ چال چلن جو ہیں، ہمارے انداز جو ہیں وہ نیکوں والے ہونے چاہیے، مسلمانوں والے ہونے چاہیے. ہمارا انداز وہ ہونا چاہیے جس میں اللہ رسول کی رضا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل جو ہیں آقا کی شہزادی ہیں، سبحان اللہ. اور صحابیات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور رابعہ بصری ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اور اللہ کی نیک بندیاں، اللہ کی جو نیک خواتین ہیں، اللہ کے بندیاں جو عبادات میں زندگی گزاری، جنہوں نے حیا کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ سے لو لگا کر زندگی گزاری، ان کو رول ماڈل بنائیں، ان کو فالو کریں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام عائشہ ہے. حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، بول باری کی کیا برکات ہے، ان کی زیارت کی آداب کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری منی عائشہ کو اللہ کریم علم دین کی دولت اور برکتیں عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، سبحان اللہ. سر اقدس کے، داڑھی مبارک کے، آپ کے جو بال مبارک ہیں ان کی کیا شان ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر اقدس سے بال مبارک اتروائے، حلق کروانا جس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. چند بال انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، خالد ان بالوں کا کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں ان بالوں کو بطور تبرک اپنے پاس رکھوں گا. سبحان اللہ. تبرک کو نیا کام نہیں ہے، پہلے سے چل نبی رہا پاک علیہ السلام کے سامنے ہی عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا بات. اور کافروں کے ساتھ جنگ میں ان سے مدد حاصل کروں گا. سبحان اللہ. سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال منصورا ما دامت معک. خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے ان کی برکت سے تم ہمیشہ غالب رہو. واہ کیا بات. سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس وقت سے میں نے منہ مبارک، آقا کے سر اقدس کے بال مبارک جو حلق کروایا تھا، کیونکہ احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کروانا سنت ہے نا، تو اچھا اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیے.
میں جب بھی دشمنوں کے مقابلے پہ جاتا ہوں منہ مبارک کی برکت سے دشمن ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا. ایک عاشق رسول کہتے ہیں اپنے شعر میں، فقط اس واسطے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ہر ایک معرکہ جیتا. انہوں نے ٹوپی میں رکھے تھے میرے سرکار کے گیسو. واہ سبحان اللہ. گیسو میں نے زلفیں. زلفیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہم مومنوں کی غلاموں کی ماں، پوری امت کی ماں. آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور ایک چاندی کسی نلی سی بنائی تھی، اس کے اندر وہ بڑے ادب سے رکھے ہوئے تھے. اور اگر کوئی مریض آتا تو وہ بال مبارک پانی میں حرکت دے کر وہ آپ ان کو وہ مریض کو پلا دیتی. کیا بات. اور اللہ کریم شفا عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. سبحان تو اللہ. منہ مبارک دیگر تبرکات قبلے کی جانب رکھے جائیں. زیارت کرنے والے بھی قبلہ رو ہو جائیں گے. کچھ آداب عرض کر رہے ہیں. اچھا، جہاں یہ منہ مبارک ہوں سفید کپڑا بچھائیں، بہترین خوشبو سلگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند. اچھا، زیارت کرنے والوں کو چاہیں باوضو زیارت کریں. اگر کسی روم کے اندر ہی رکھیں تو کمرے کو صاف ستھرا رکھیں، خوشبودار رکھیں، اور وہاں چپل پہن کرنا چاہیں. کوشش کریں باوضو جائیں. اچھا، جب بھی زیارت کریں یا اس کے قریب آتے جاتے درود پاک پیش کریں اور منہ مبارک ہوں، پھر نعتیں پڑھیں، مزے کو مزہ آ جائے. کیا بات. اچھا، بہت ہی عاجزی نیاز مندی کا اظہار کریں. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں بھی بلند آواز نہ، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. واہ. ادب احترام. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا ایک حصہ یہاں تشریف فرما ہے، تشریف فرما. اس کا بھی ادب کریں. آج کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو انشاءاللہ الکریم جن کے گھروں میں، جن کے ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال تشریف فرمائے، اس کی برکت سے ان کو انشاءاللہ دنیا آخرت میں مدد ملے گی، برکتیں ملے گی انشاءاللہ الکریم. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور اسلام. یہ نیک خواتین. جی سیدی. ماں پر اسلام کے احسانات، کچھ اس تعلق سے ہم وہ سن رہے ہیں. دیکھیں کہ ماں پر اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ پاک نے اولاد کو ماں باپ کے آداب سکھائے. سبحان اللہ. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا. سبحان اللہ. اچھا، ماں باپ جوان ہیں، اپنی ضروریات خود پوری کر لیتے ہیں. اب اس وقت اولاد جو ہے نا عام طور پر فرما بردار ہوتی ہے. ماں باپ خرچ کر رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، سارا سنبھال رہے ہوتے ہیں. اب ان کی محتاجی ہوتی ہے، یعنی یہ اولاد محتاج ہوتی ہے. اس وقت اولاد محتاج ہوتی ہے. اچھا، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزوری طاری ہوتی ہے، جسم میں طاقت نہیں رہتی، تو اب کمانے سے قاصر ہیں، کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب یہ محتاج ہو جاتے ہیں. والدین محتاج. اور اولاد کو سہارا بننا ہوتا ہے، سعادت حاصل کرنی ہوتی ہے. اولاد کا فرض ہے کہ خدمت کریں، دلجوئی کریں، اپنی کوششوں سے ان کو راضی کریں. مرض طویل ہو گیا، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، بات بات میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان حالات میں بھی ان کی خدمت کریں. اور دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں فرمایا، کم فرمایا، فلا تقل لہما اف. اف تک نہیں کہنا، اکتانا نہیں ہے. اچھا،
اللہ پاک نے بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے تو خدمت کریں، خرچ کریں، علاج کروائیں، ٹائم دیں. بعض اوقات نا خرچ تو کرتے ہیں، وقت نہیں دیتے. وقت نہیں دیتے. کوئی فیمیل یا میل نرس جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے، بس وہ خدمت کریں، ارے بھی آپ خدمت کرو نا. ثواب اچھا. کمائیں. بالکل ماں باپ سے گھن نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ماں باپ نے، ہم نے بچپن میں کتنی مرتبہ ماں یا باپ پر پیشاب یا پخانہ کیا، بالکل ایسے. گنتی بھی پتہ نہیں ہم کو تو. اور آج یہ بوڑھے ہو گئے، ہمیں بیڈ اسمیل آ رہی ہے، ہم ناک چڑھا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بڑھاپے میں بھی ان کی خدمت کریں. اگر ناراض ہوں تو ان کو منائیں، ان کو راضی کریں. سخت کلامی نہیں کرنی. تو اف کہنے سے منع کیوں کیا گیا؟ جی. کہ اس میں بھی ایک تکلیف ہے کہ ہم ماں کو یا باپ کو اف کہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اگر لفظ اف سے کم تکلیف والا کوئی کلمہ ہوتا اللہ پاک اس سے بھی منع فرماتا. سبحان تو لہٰذا نافرمان جو بھی عمل کرے جنت میں داخل نہ ہوگا، اور فرما بردار جو چاہے کرے جہنم میں داخل نہ ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ اعراف کیا ہے؟ فرمایا اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے جسے اعراف کہتے ہیں. وہ جنت اور دوزخ سے بلند ہے. اس پر درخت، پھل، نہریں، چشمے ہیں. ان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے والدین کی رضا کے بغیر جہاد کیا اور شہید ہوئے. شہادت ان کو جہنم میں جانے سے روکے ہوئے ہے، والدین کی نافرمانی ان کو جنت میں جانے سے روکے ہوئے ہے. پس یہ اعراف پر رہیں گے یہاں تک اللہ پاک ان کا فیصلہ فرما دے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے خوبصورت نرم بات کہنا ہے، یعنی نرم لہجے میں بات کی جائے. نرم بات، مہربانی، نرمی پر مشتمل. جہاں تک ممکن ہو ان کی مرضی، ان کا رجحان، ان کی خواہش کو دیکھیں. بڑھاپے میں بوڑھا شخص نا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو عقل اور خیالات پر وہ خرابی آ جاتی ہے. تو بری چیز کو اچھا اور اچھی چیز کو برا سمجھنے لگ جائیں، اس کا بھی امکان ہے. تو اس عمر میں بہت نرمی سے پیش آنے کا فرمایا گیا. تو دیکھیں کہ دین اسلام نے ماں کو عظمت دی. عورت ماں کے روپ میں کتنی شان پاتی ہے اسلام کے ذریعے سے. سبحان اللہ. یہ ماں کی عزت کی بات ہی ہو رہی ہے نا، بڑھاپے میں ان کے ساتھ نرم لہجے میں. ماں کی، باپ کی بھی ہے، بالکل ایسے دونوں شامل ہیں. ہاں جی. اللہ پاک والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. جی سیدی، چھوٹے بچوں کے حوالے سے تربیت آپ فرما رہے تھے. کپڑے پہنانے کے تعلق سے یہ احتیاطیں. لباس بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. جانور لباس پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. اللہ کی نعمت ہے نا، انسان کو عطا کی ہے. الحمدللہ. اچھا، لباس جو ہے صرف ہماری شرم کی چیزیں ہی چھپاتی نہیں ہیں بلکہ زینت بھی دیتی ہے اور شخصیت میں نکھرتی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے. اچھا، تہذیب یافتہ لوگوں میں سلیقے سے پہنا ہوا لباس اچھا سمجھا جاتا ہے. بسا اوقات لباس خوبصورتی اور شرمگاہ کو چھپانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا بلکہ سردی گرمی سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جو بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، تو ماں کو بہت احتیاط کرنی ہے موسم کے مطابق. جی. اچھا مجھے بتائیں، گرم موسم میں آپ نے اس کو کمبل کے اندر لپیٹا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے اس کو، بچے کو سردی نہ لگ جائے. بھئی گرمی بھی تو لگ سکتی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو اس کا لباس جو ہے موسم کے مطابق. اب گرمیوں میں ہلکا پھلکا ہوگا اور سردیوں میں گرم کپڑے پہنائے جائیں گے. اچھا، بچے کی پیدائش سے پہلے موسم کی کیفیت کے حساب سے کپڑے خرید لیں، فوری حاجت ہو. اب پیدائش کے بعد بچے کا وزن ہے، بچے کی جسامت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ بڑھتا ہے.
دیکھیں ایک تو دیکھیں گروتھ ہونی ہے، ایک یہ ہے کہ ابھی اس نے دنیا میں آنا ہے نا، جی ہاں، آنے کے بعد اس کے جسم کا پتہ چلے گا نا کتنا بڑا ہے کیا ہے. جو ولادت سے پہلے جو کپڑے خریدے جاتے ہیں وہ بہت کھلے یا چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو ہلکے رنگ کے کپڑے ہوں، ایسے ہوں کہ پہننے اتارنے میں آسانی ہو، ڈھیلے کھلے آرام دہ، بالکل چپک نہ جائیں، تنگ نہ ہو. بہت زیادہ بٹن اور زپ تو بچے تنگ ہو جاتے ہیں. بتائیں گے تو نہیں آپ کو اب روئیں گے بیچارے. سائز کے مطابق، ان کی عمر کے مطابق، جسامت کے مطابق. اچھا بچوں کے کپڑے ان کی عمر کے لحاظ سے کچھ بڑے وہ خریدے جاتے ہیں کہ بچوں کی وہ افزائش ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے خریدیں کہ اگلے سیزن میں بھی کام آ جائے. اچھا موسم کے آخر میں اتنے سائز کی جو عقل مند مائیں ہیں خریدتی ہیں کہ اگلے موسم میں بھی کام آئے. بچے تیزی سے بڑھتے ہیں. اچھا زیادہ تر بچے جن کی عمر 6 مہینے تک ہوتی ہے وہ 9 سے 12 مہینے تک کے، اور 1 سال کے بچے 2 سال کے بچوں کے کپڑے پہن سکتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح. یہاں جو خریدے جائیں تو اس میں نامینیٹ کرنا وہ ہے نا، تربیت فرماتے ہیں قبلہ میر علیہ سنت کھلونوں کے حوالے سے، میرے میں کپڑوں کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے کہ مطلب اس کے لیے نامینیٹ نہ کرے گا، آئندہ بچے کے لیے یا کسی اور بچے کے لیے بھی استعمال میں آ سکیں. ماشاءاللہ بالکل یہ احتیاط ہونی چاہیے. کپڑے ہم بچے کے لیے نہیں خریدیں بلکہ وہ اپنی ملکیت میں رکھیں، ان کو پہنا دیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے بعد جو اگلا بچہ ہے وہ اس کو پہن لے گا، ورنہ آپ اس کو پہنا نہیں سکیں گے. صحیح. اچھا نومولود کے کپڑے ایسے ہیں جو آسانی سے دھوئے جا سکے. بچے ہیں تو کپڑے بار بار وہ گندے ہوں گے، ایک دن میں 3 4 جوڑے بھی استعمال ہو جاتے ہیں. جلد آسانی سے دھلیں، سوکھنے میں بھی آسانی ہو، خشک ہونے میں بھی. اچھا نومولود کے کپڑے گندے ہونے پر فوراً تبدیل کرنا چاہیے، جلد بہت نازک ہے. اچھا انہیں گود میں اٹھا کر کپڑے نہ پہنائیں بلکہ لٹا کر پہنائیں. اچھا کپڑے پہناتے ہوئے دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے تاکہ آسانی سے بہتر انداز سے وہ پہنائے جا سکے. اچھا کپڑے پہناتے ہوئے بچے کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، کچھ اس کو باتوں میں بہلا کر کپڑے پہنائے جائے، بچہ ناگواری محسوس نہ کرے. جیسے سردیاں ہیں تو سویٹر وغیرہ پہنانا ہے تو بڑا زوردار کیا جاتا ہے، بچے کی گردن ٹھک سکتی ہے، بیچ میں دب سکتی ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں ایسے. وہ یہاں پہنا کر تو کھینچ رہے اس کا، تو پہلے تھوڑے کھلے لیں، اس کے بٹن یا اس ٹائپ کے ہوں کہ ویسے پہنائے جائیں اس طرح کے. تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں. ماشاءاللہ. یہ نیک خواتین. اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی بھی توفیق دے. الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، دینی دنیاوی ہر طرح کا ماشاءاللہ علم حاصل ہوتا ہے. دیکھتے رہیے، دوسروں کو دعوت بھی دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت